بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر رات ہی اپنے وزیر کے ہمراہ اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے گلیوں کا گشت کرتے تھے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ ان کی رعایا میں کون کس تکلیف میں مبتلا ہے اور کس طریقے سے رہ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس طریقے سے کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی پریشانیاں حل ہو گئی تھی۔ جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ڈرتے تھے ان کے معاملات بھی سلطان نے خود جا کر حل کر دیے تھے۔ لوگوں کو یہ بات تو معلوم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رعایا کا حال معلوم کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی ان کو رات کے پہر پہچان نہیں پایا تھا۔ سلطان اکثر اکیلے ہی گشت کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن ان کا وزیر ہمیشہ ان کے ساتھ ضد کر کے ساتھ آ جاتا تھا۔ وہ سلطان کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ ان کے دشمن بہت تھے۔ وہ کسی بھی وقت کسی بھی حال میں ان پر حملہ کر سکتے تھے۔ سلطان پہ بہت سے لوگوں نے نظر رکھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے سلطان کا یہ خاص وزیر ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہی ان کے ساتھ ساتھ رہتا۔ آج بھی وہ ان کو اکیلا چھوڑ کر آنا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ کسی کو بغیر کچھ بتائے محل سے نکل گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وزیر ان کے نکلنے سے پہلے ہی باہر کھڑا ہوا تھا اور ان کے ہر قدم کی خبر رکھتا تھا۔ سلطان نے اس کو دیکھا تو ٹھٹک گئے، لیکن فوراً ہی اپنی حیرت پر قابو پا کر بولے، تم اندر جاؤ، آج کی رات ہم اکیلے ہی گشت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر وزیر سر نفی میں ہلانے لگا، کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایک الگ ہی ضد کی آمیزش تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر کہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈھیٹ بنا ان کے پیچھے ہی چلتا رہا۔ وہ جانتے تھے وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس وجہ سے وہ دھیما سا مسکرا کر خاموش ہو جاتے تھے۔ رات تاریک تھی، چاند کی روشنی کی وجہ سے گلیوں میں اندھیرا نہیں ہو رہا تھا۔ گرمیوں کی یہ رات اور اس پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاص وزیر کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ لوگ کافی سارے حصے کا گشت کر چکے تھے، اب یہ آخری گلی رہتی تھی جہاں پر ان لوگوں کو جا کر وہاں کے لوگوں کا حال دیکھنا تھا کہ آخر وہاں کیا چل رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل رہے تھے، جبکہ ان کا وزیر ان کے ساتھ ہی قدم ملا کر ان سے قدرے پیچھے تھا۔ وہ بھی چاروں جانب نگاہیں گھما کر دیکھ رہا تھا، کہیں کچھ غلط نہ ہو رہا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زیرک نگاہیں ایک ایک گھر کے دروازوں پر تھی۔ وہ مزید ابھی آگے بڑھتے اس سے پہلے انہیں اپنے وزیر کی درد سے کرانے کی آواز آئی۔ انہوں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وزیر زمین دوز ہو کر کراہ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی ہڑبڑا گئے کہ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن اچانک ہی ان کو کیا ہوا۔ وہ سب چیزوں کو پسے پشت ڈال کر جلدی سے ان کے پاس گئے اور انہیں تھامتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے تمہیں، سب ٹھیک ہے؟ ان کی آواز سے ہی ان کی فکر چھلک رہی تھی، جبکہ وزیر کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر سرس بات میں ہلانے لگا، کہنے لگا، جی حضور، میں ٹھیک ہوں، اب ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ سمجھ چکے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، یقیناً کوئی تو گڑبڑ ہوئی ہے۔ انہوں نے وزیر کو تھام کر اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا اور کہنے لگے، بتاؤ ہمیں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے تم زمین دوز ہو گئے ہو اور ایسے درد سے کراہ رہے ہو؟ وزیر سے تکلیف برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس وجہ سے اس نے سر کے اشارے سے سلطان کو اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا جہاں سے سانپ نے وزیر کو ڈس لیا تھا۔ سلطان یکدم ہی گھبرا گئے، کیونکہ سانپ کا زہر آہستہ آہستہ وزیر کے جسم میں پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور دھیرے دھیرے درد کی وجہ سے وزیر کی آنکھیں بھی بند ہونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ لوگ محل سے بہت دور تھے اور سپاہی بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ منظر دیکھ کے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک گھر آیا جو سب سے زیادہ قریب تھا۔ انہوں نے فوراً وزیر کو اپنی گود میں اٹھایا اور فوراً ہی اس گھر کے پاس پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک دی لیکن جواب ندارد تھا۔ وہ تھوڑی دیر وہیں کھڑے ہو گئے لیکن کوئی بھی دروازہ کھولنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بار وزیر کی جانب، جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، وہ بالکل نڈال ہو کر ایک طرف کو گرے ہوئے تھے۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے اس بار پھر تیزی سے دروازہ بجایا تو اس بار ایسا لگا کہ دروازے کے پاس کوئی آ رہا ہو، اس وجہ سے سلطان خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان مرد نے دروازہ کھولا جو چہرے سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ چوڑی جسامت، اونچا لمبا قد، چہرہ دودھ کی طرح سفید، آنکھیں بڑی بڑی۔ وہ لڑکا دکھنے میں بلا کا حسین تھا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کے مبہوت ہوئے تھے، لیکن انہوں نے فوراً ہی اس مرد سے مدد کی اپیل کی تھی۔ انہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کے گھر میں قیام کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ان کے ساتھی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنا تعارف ایک مسافر کے طور پر کروایا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے اس آدمی نے دونوں کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر دروازہ کھول دیا۔ سلطان نے جلدی سے وزیر کو واپس اپنی گود میں اٹھایا اور فوراً ہی گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 کمروں پر مشتمل وہ چھوٹا سا گھر تھا۔ سلطان جلدی وزیر کا علاج کرنے لگے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی طور پر سانپ کا زہر مارنا چاہتے تھے۔ وہ بھی اسی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک نگاہ ایک کمرے کی جانب پڑی جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ مرد بھی سلطان اور وزیر کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ اندر 3 لڑکیاں برہنہ لباس میں بہت بری حالت میں تھی۔ سلطان یکدم ہی ٹھٹک گئے۔ یقیناً یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے فوراً ہی وزیر کا علاج کر کے ان کا زہر مار دیا تھا۔ وزیر کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ لوگ وہاں سے فوراً ہی نکل جاتے، اس لیے انہوں نے اس آدمی سے مزید تھوڑی دیر کی مدد مانگی تاکہ وزیر کو آرام کرنے دیا جائے اور اس کے بعد ہی وہ لوگ محل کی طرف جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگے، تم یہاں پر کیا اکیلے رہتے ہو یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اور یہاں موجود ہوتا ہے؟ اس آدمی نے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، میں تمہیں یہاں پر پناہ اس لیے نہیں دی کہ تم مجھ سے میری ذاتی معلومات کے بارے میں پوچھو۔ جلد سے جلد اپنا کام کرو اور یہاں سے چلتے بنو۔ تم میرے لیے کوئی سگے نہیں ہو جس کو میں یہاں بیٹھ کر اپنے ذاتی معاملات کی تفصیل دیتا پھروں۔ وہ آدمی شروع سے ہی بہت بیزار لگ رہا تھا اور اب سلطان کا یہ پوچھ لینا اس کو آگ لگا گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ فوراً ہی بھڑک گیا، جبکہ سلطان بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اس آدمی کو دیکھا اور تھوڑی دیر بعد جب وزیر کو ہوش آیا تو وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے، لیکن راستے بھر سلطان ان عورتوں اور اس آدمی کے بارے میں ہی سوچے جا رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا تھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس آدمی کو دربار میں حاضر کر لیا تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی دربار اپنی شان سے لگا ہوا تھا۔ بہت سی رعایا دربار کے فیصلے کے لیے آئی ہوئی تھی اور بہت سے درباری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی محل میں موجود تھے، جبکہ ان کا خاص وزیر جو ان کے ساتھ ہر وقت ہوتا تھا آج وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، کیونکہ اس کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، اسی لیے وہ اپنے کمرے کے اندر آرام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ نوجوان شخص جس سے رات میں سلطان کی ملاقات ہوئی تھی وہ پریشان سا دربار میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو یہاں پر کس لیے بلایا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو سوال جواب کے لیے محل کے بیچ میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور یہ نگاہیں اس شخص کو اپنے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان حال میں تھا۔ اس نے ہمت کی اور سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا جو ابھی تک اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر کیوں طلب کیا ہے۔ رہنمائی فرما کر مجھے بتا دیجئے کہ آخر مجھ سے کیا خطا سرزش ہو گئی ہے۔ سلطان سیدھے ہوئے اور اس آدمی سے گرجتے ہوئے بولے، تمہارے گھر میں جو 3 خواتین رات کے پہر برہنہ لباس میں تمہاری خوابگاہ میں موجود تھیں وہ کون عورتیں تھیں؟ میں سچ سننے کا عادی ہوں۔ اے نوجوان مرد، اگر تم نے ہم سے ذرا سا بھی جھوٹ بولنے کی غلطی کی تو یاد رکھنا یہاں سے تم زندہ نہیں جاؤ گے، بلکہ تمہاری میت تمہارے گھر واپس جائے گی۔ زناکاروں کو میں بالکل بھی معاف نہیں کرتا، بلکہ ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیتا ہوں۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اگر سچ بول دو گے تو تمہاری سزا میں تھوڑی کمی آ جائے گی، لیکن اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور مجھے گمراہ کرنا چاہا تو یقین مانو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، بلکہ ابھی اور اسی وقت پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر تمہیں ابدی نیند سلا دوں گا۔ جبکہ وہ آدمی یہ بات سن کر حیران ہو گیا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ حیران ہے۔ اس کی آواز حیرت سے ڈوبی ہوئی نکلی، سلطان معظم، اس بات کا آپ کو کیسے علم ہوا کہ میرے گھر میں رات کے پہر 3 عورتیں تھیں؟ اس بارے میں تو میرے محلے والوں کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ میں نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ سلطان معظم کہنے لگے، تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ مجھے کیسے علم ہوا۔ میں نے جو سوال تم سے پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ کون ہے وہ عورتیں جو تمہارے گھر میں نیم برہنہ لباس میں تھی؟ اگر تم میری رعایا میں رہ کر زنا کر رہے ہو تو یاد رکھنا تمہیں کسی صورت بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سلطان کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، سلطان معظم، نہیں، میں زناکار نہیں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ تینوں عورتیں میری بیویاں ہیں، ان کے ساتھ میں ہم بستر تھا،
اور اس وقت 2 مسافر میرے گھر میں آ گئے تھے۔ وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولا، ان کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ یقیناً انہوں نے ہی آپ سے میری شکایت کی ہوگی۔ میرا یقین جانے وہ کوئی اور نہیں میری بیوی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو میں ان تینوں کو یہاں حاضر کر کے ان کے منہ سے آپ کو سچ سنوانے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر شکن پڑ چکے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی بھی مرد اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی بھی ایک ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ خاموش رہے اور اپنی سپاہیوں کو واپس اس مرد کے گھر بھیجا اور ان تینوں عورتوں کو بلانے کے لیے بول دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ عورتیں محل میں داخل ہو گئی۔ تینوں ہی مکمل لباس میں تھیں اور چہرے بھی نقاب میں ڈھکے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں عورتوں کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھا، جو سلطان کے پاس آ کر خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ سلطان نے اپنا گلا کھنکارا اور ان تینوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہنے لگے، تم تینوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ شخص غلط ہے تو اس کو سزا ہر حال میں ملے گی اور تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے بنا کسی بھی خوف کے تم لوگ مجھے بتا سکتے ہو کہ آخر تمہارا اس آدمی کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ تینوں نے بے ساختہ اپنا سر اٹھایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور ان میں سے سب سے بڑی لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے شوہر ہی ہیں۔ اس وجہ سے کل رات یہ ہمارے ساتھ ہم بستر تھے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی کافی اعتماد کے ساتھ بولی تھی، اس وجہ سے سلطان خاموش ہو گئے تھے۔ دربار میں موجود تمام درباری آپس میں چہ مگوئیاں کر رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایسے کیسے کسی پر بھی الزام لگا کر انہیں دربار کے اندر بلوا سکتے ہیں۔ سلطان نے سب کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، شاید ہو سکتا ہے ہمیں غلط فہمی ہوگی ہو، آپ چاروں جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ دربار کے اندر سے نکلے، انہوں نے اپنی فوج کے سربراہ الناصر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ اس آدمی پر نظر رکھی جائے۔ الناصر سر ہلا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں کو بھیج تو چکے تھے، لیکن وہ ایک الگ ہی سوچ کا شکار تھے۔ وہ کسی طور پر بھی اپنے شک کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی ایک ساتھ اپنی تینوں بیویوں کے ساتھ ہم بستر ہو۔ یہی چیز ان کو مسلسل ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب ہی انہوں نے اس آدمی کے پیچھے الناصر کو بھیجا تھا، جو ان کی فوج کا سپہ سالار تھا، تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا اختتام ہو گیا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اندر محل میں چلے گئے۔ لیکن ان کی سوچوں کا مرکز وہ چاروں لوگ ہی تھے جو بنا کسی بھی حل کے آج دربار سے بھیج دیے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سیدھا اپنے وزیر کے پاس آئے تھے، جس کی طبیعت ناساز تھی۔ شاہی طبیب نے اس کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کی تھی، جس کی وجہ سے جو حالت کل رات وزیر کی ہو رہی تھی اب وہ قدرے بہتر تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وزیر کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ فوراً ہی ان کے عدم میں کھڑا ہونے لگا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارے سے ان کو واپس لوٹا دیا اور ان سے ان کی حالت کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ وزیر اپنی طبیعت کے بارے میں بتا کر سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، کل رات جس گھر میں ہم لوگ گئے تھے اس گھر میں مجھے بہت غیر منفی اثرات محسوس ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہو۔ وہ آدمی جس نے ہماری مدد کی تھی وہ مجھے بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑا گناہگار ہو۔ جبکہ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ بھی فوراً ہی وزیر کی تائید کرتے ہوئے بولے، تم ٹھیک بول رہے ہو، اس وجہ سے ہی آج میں نے اس آدمی کو دربار بلایا تھا۔ میں نے وہاں پر کل بہت ہی عجیب چیز دیکھی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سارا معاملہ وزیر کے گوش گزار کر دیا تھا۔ وہ بھی سننے کے بعد یہی بول رہا تھا، سلطان معظم، آپ کی بات درست ہے، کوئی بھی آدمی اپنی تینوں بیویوں کے ساتھ ایک ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ کام کرتے ہوئے شرم آئے گی اور ان کی بیویاں بھی اس کام کے لیے رضامند نہیں ہوں گی۔ اگر وہ آدمی یہ کام کر رہا تھا تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ کوئی غلط آدمی ہے جو ان معصوم لڑکیوں کو استعمال کر رہا ہے اور ان کو ڈرا رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتی رہیں اور اس کا کام ہوتا رہے۔ وزیر کی بات میں وزن تھا، وہ صحیح بول رہا تھا۔ سلطان کافی دیر تک وزیر کے ساتھ ہی محو گفتگو رہے اور اس کے بعد وہ واپس اپنے محل کے اندر آ گئے۔ رات کے پہر الناصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ادب سے ان کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرنے کے بعد ساری رودات جو وہ دیکھ چکا تھا ان کے گوش گزار کر دی، جبکہ سلطان جس بات کی توقع کر رہے تھے وہ حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ انہیں بس کل کی صبح کا انتظار تھا۔ جیسی صبح ہونی تھی، کل سارا منظر پوری دنیا کے سامنے آ جانا تھا۔ کل جو دربار میں موجود لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر باتیں کر رہے تھے، کل ان سب کے منہ بھی بند ہو جانے تھے۔ یہی سوچ کر سلطان
اپنی خوابگاہ میں بے فکر ہو کر آرام کی خاطر جا چکے تھے۔ ہر روز کی طرح آج بھی صبح پوری آب و تاب سے ہوئی تھی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، لیکن ایک سچ تھا جو کل تک انہیں معلوم نہیں تھا لیکن اب ان کے سامنے آ چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ناشتہ تناول کیا اور اپنے دربار میں آ کر بیٹھ گئے۔ آج بھی دربار میں بہت سے لوگ اپنے مسائل لے کر ان کے پاس آ رہے تھے، جس کو وہ اپنی عقل مندی کے ساتھ حل کرتے جا رہے تھے۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد جب تمام مسائل حل کر دیے تو الناصر کو حکم دیا کہ اس آدمی کو لے کر آیا جائے جو یہاں پر کل آیا تھا۔ ان کے حکم دینے کی دیر تھی کہ سپاہی اس آدمی کو محل کے اندر لے آئے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اسے بندی بنا دیا گیا تھا۔ سب لوگ ایک بار پھر اس آدمی کو دیکھ کر ٹھٹک چکے تھے اور ایک بار پھر دربار میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ان کی سلطنت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے خلاف تھے، ان کے بارے میں دربار میں کھڑے ہو کر غلط باتیں کر رہے تھے۔ سلطان کے کانوں میں بھی ان کے خلاف بولنے والوں کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ہی تحمل مزاجی کے عادی تھے، کبھی بھی غصے کے اندر آ کر کسی کا اور اپنا نقصان نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بآواز بلند اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے نوجوان مرد، تم تو کہتے تھے کہ وہ عورتیں تمہاری بیویاں ہیں، تو پھر ایک دن کے اندر ہی وہ عورتیں رات کو تبدیل کیسے ہوگی؟ ان کی جگہ مزید 3 نئی لڑکیاں کیسے آ گئی؟ جبکہ یہ بات سن کر محل میں جو چہمگوئیاں ہو رہی تھی یکدم ہی بند ہو گئی اور سب لوگ ہی سلطان کو خاموشی سے سن رہے تھے۔ سلطان مزید کہنے لگے، الناصر، کل جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ یہاں سب لوگوں کے بیچ میں بولو۔ الناصر سے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، جب آپ نے مجھے اس شخص کے پیچھے بھیجا تھا تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر لے جانے کی بجائے 3 گھوڑوں پر بٹھا کر کہیں اور بھیج دیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک آدمی بھی موجود تھا جو ان عورتوں کو لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ بغداد کی عورتیں ہیں جن کو یہ آدمی زبردستی خرید کر لے آیا ہے اور اپنی بیویاں بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جبکہ یہ آدمی ایک عیاش انسان ہے اور معصوم لڑکیوں کو خرید کر ان کے ساتھ غلط فعل انجام دیتا ہے، اور یہ کام یہ اکیلا نہیں کرتا بلکہ ان لڑکیوں کو ایک رات کے لیے بیچتا بھی ہے۔ اس چیز کو اس نے اپنا دھندا بنایا ہوا ہے۔ بغداد میں غریب لوگوں کے گھر کے اندر جاتا ہے اور ان لڑکیوں کے باپ کے منہ پر رقم مار کر ان کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے آتا ہے۔ ان تینوں معصوم لڑکیوں کے ساتھ بھی اس شخص نے ایسا ہی کیا ہے، اور مزید 3 لڑکیوں کو یہ بغداد سے منگوا چکا تھا جن کے ساتھ یہ کل رات پھر یہی عمل کرنے والا تھا، لیکن ان سے پہلے ہی میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا اور اس کو حراست میں لے کر کال کوٹری میں بند کر چکا تھا۔ کل رات بھی اس کا یہی کہنا تھا کہ یہ بھی اس کی بیویاں ہیں، لیکن جب اس کو 5 کوڑے مارے گئے تو اس نے سارا سچ اگل دیا کہ یہ معصوم لڑکیوں کے ساتھ زنا کر رہا تھا اور دوسرے مردوں سے بھی ان کی عزت کو رندوا رہا تھا۔ جبکہ سلطان نے یہ بات سنی تو ان کو اپنی رگیں پھولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ غصے کے عالم میں اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور گرجتے ہوئے کہنے لگے کہ اس ملعون شخص کا ابھی اور اسی وقت سر قلم کر دیا جائے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے میری سلطنت میں میری معصوم لڑکیوں کے ساتھ زناکاری کی اور ان کو دوسرے مردوں کے سامنے بھی رسوا برباد کرنا چاہا۔ ان کی آواز میں ایسی گراہٹ تھی کہ وہاں موجود تمام درباری سہم گئے تھے، جبکہ ان کے برابر میں موجود قاضی بھی فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا تھا اور اس آدمی کے گلے پہ تلوار رکھ دی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی قاضی کہنے لگے، نہیں سلطان معظم، ہماری شریعت میں اس کی سزا یہ نہیں ہے۔ ان کے بولتے ہی سلطان نے فوراً ہی ہاتھ کے اشارے سے اپنے سپاہیوں کو روک دیا تھا۔ انہوں نے اپنی گردن گھما کر قاضی کو دیکھا اور کہنے لگے، اس ملعون شخص نے 3 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا اور ان کو دوسرے مردوں کے ساتھ نیم برہنہ کر دیا، اور مزید لڑکیوں کے ساتھ یہ حرکت وہ کرتا آیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شریعت میں اس ملعون کی یہ سزا نہیں ہے؟ اتنا قانون تو میں بھی جانتا ہوں، اس کی یہی سزا بنتی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ بات سن کر قاضی صاحب کہنے لگے، سلطان معظم، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے فیصلے کے بیچ میں بول رہا ہوں، لیکن شریعت کے مطابق اس آدمی کو بیچ میدان کے اندر 200 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ اس کا سر قلم کر دینا، اس کی بہت آسانی سے موت ہوگی۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں چمکی اور انہوں نے شریعت کے مطابق اس کو بیچ میدان کے اندر 200 کوڑے لگوائے، جن کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ آدمی اسی وقت ہی اپنی سانسیں گنوا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو معاف نہیں کیا گیا تھا اور بیچ میدان میں ہی اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا تھا۔ یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ کوئی بھی ان کی رایا میں یہ گستاخی نہ کر سکے۔ ان کے لیے ان کی رایا کی تمام بہن بیٹیاں ان کی بہن بیٹیاں تھیں، اس وجہ سے انہوں نے اس شخص کو معاف نہیں کیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہوتی ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بھلے لوگ آپ کے بارے میں کتنا برا ہی کیوں نہ بول لیں۔ آپ کو ہمیشہ ہی اس پورے معاملے کی تصدیق کرنی چاہیے اور اس کے بعد ہی آگے فیصلہ لینا چاہیے۔ ہر روز کی طرح آج بھی دربار لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک شان سے اپنی نشست پر براجمان تھے۔ بہت سی رائے آ رہی تھی اور اپنے مسئلے ان کے گوش گزار کر کے اپنا حل نکال کر جا رہی تھی۔ اچانک ہی محل کے اندر 2 آدمی داخل ہوئے۔ وہ دکھنے میں ادھیر عمر تھے۔ وہ دونوں آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نشست کے بالکل سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ چند منٹ گزر چکے تھے لیکن ان دونوں آدمیوں میں سے کوئی ایک بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ سلطان تھوڑا پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا وقت ضائع ہو رہا تھا۔ انہوں نے ان دونوں آدمیوں کی جانب دیکھا اور دونوں کو ایک ساتھ متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگے، آخر کیا مسئلہ تم دونوں کے ساتھ درپیش آ گیا ہے؟ اپنی بات بولو اور حل نکال کر جاؤ۔ تمہارے بعد بھی بہت سے لوگ محل کے باہر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر ان میں سے ایک آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، ہم آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ یہ بات سن کر تمام درباری، وزیر اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیران ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، تمہارا جو بھی مسئلہ ہے تم بتا سکتے ہو، یہاں پر موجود کوئی بھی شخص تمہاری کوئی بھی بات باہر نہیں پہنچائے گا۔ لیکن وہ آدمی فوراً ہی نفی کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ اگر ہم سب کے سامنے اس بارے میں بات کریں گے تو ہماری کوئی عزت نہیں رہ جائے گی۔ ہم خاندانی لوگ ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند منٹ کے لیے ان دونوں کا چہرہ گہری نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور ان دونوں کو اپنے ساتھ ایک مخصوص کمرے میں لے گئے۔ وہاں جا کر وہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے اور وہ دونوں آدمی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان اب کمرے کے اندر بالکل اکیلے تھے۔ باہر ان کے سپاہی ان کی حفاظت کے لیے مامور تھے اور دونوں نے خود ہی احتیاط کے طور پر اپنی تلوار اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، کیونکہ کوئی بھی شخص محل کے اندر آ کر کچھ بھی کر سکتا تھا، اس لیے وہ اپنی حفاظت ہر حال میں خود ہی کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، رایا میں ایک آدمی آ گیا ہے، نہ جانے وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، لیکن وہ انسان دکھنے میں بہت حسین ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ خوبصورتی میں یوسف کی پرچھائی ہے۔ جو بھی عورت اس آدمی کو دیکھ رہی ہے اپنا آپ خود ہی اس آدمی کے قدموں میں جا کر نچھاور کر رہی ہے۔ نہ جانے اس آدمی میں ایسی کون سی کشش ہے جو اس آدمی کو دیکھتی ہی فوراً اس آدمی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو ان عورتوں کا نفس کمزور ہے جو اپنی حیا کو بالائے طاق رکھ کر اس آدمی کے قدموں میں اپنے آپ کو نچھاور کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر دوسرا آدمی کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس آدمی نے رایا کی بہت سی لڑکیوں کو خراب کر دیا ہے۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش موجود ہے کہ ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں جو بنا پردے کے اپنے چچا زاد بھائیوں کے سامنے نہیں آتی تھی، وہ اس آدمی کے سامنے بے لباس ہوتی جا رہی ہیں، اپنا آپ ان کو سونپ رہی ہیں۔ ہم بہت پریشان ہیں۔ کچھ ایسا کرے کہ اس آدمی کو رایا سے باہر نکال دیں، یا پھر کچھ ایسا کر دیں کہ اس کی خوبصورتی تھوڑی کم ہو جائے اور مزید بہن بیٹیاں خراب ہونے سے بچ جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ آدمی اگر غلط کاری کر رہا ہے تو سامنے سے عورت بھی تو ساتھ دے رہی ہے، وہ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر رہا، لیکن ہمارے اسلام میں اس چیز کو زنا قرار دیا ہے۔ مجھے تم لوگوں کی بات درست لگ رہی ہے، میں اس آدمی سے مل لیتا ہوں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کسی اور شہر چلا جائے۔ لیکن وہ یہ بول کر چند منٹ کے لیے چپ ہو گئے اور چند منٹ بعد کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے، اگر وہ آدمی کسی دوسرے شہر جاتا ہے تو وہاں بھی تو عورتیں موجود ہوں گی، وہ بھی اس کی جانب مائل ہو جائیں گی اور اپنا آپ اس کے قدموں میں نچھاور کر دیں گی۔ جس طریقے سے تم دونوں پریشان ہو، مزید ان لوگوں کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ایسا کام ہونے سے رک جائے۔ وہ آدمی فوراً ہی ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہنے لگا، جی سلطان معظم، ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس آدمی کی جانب عورتیں مائل نہ ہو۔ سلطان نے ان دونوں کا مسئلہ سنا اور دونوں کو دلاسا دے کر وہاں سے بھیج دیا اور اگلے روز ہی اس آدمی کو دربار میں طلب کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نوجوان مرد کو دیکھا تو وہ خود بھی مبہوت ہو گئے۔ وہ آدمی دکھنے میں بلا کا حسین تھا، اس کا قد کاٹ، اس کی جسامت، اس کی رنگت، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال بھی بہت حسین تھے۔ دیکھنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہوتا اس آدمی کی جانب خود کو مائل ہونے سے نہ روک پاتا۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو جلدی قابو کیا
اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے دریافت کرنے لگے کہ وہ کہاں سے یہاں پر رہنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایسے کسی آدمی کے بارے میں نہ کبھی سنا ہے اور نہ ہی رایا کے اندر اس جیسے آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ان کی بات پر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، میں مصر سے آیا ہوں یہاں پر نوکری کرنے کے لیے، لیکن نہ جانے کیوں لوگ مجھ سے پریشان ہو رہے ہیں اور مجھے یہاں سے بیچنا چاہتے ہیں، لیکن سلطان معظم میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی یہاں رہنے کا حق ہے۔ یہ بات سن کر سلطان گرجتے ہوئے کہنے لگے، مانتا ہوں کہ تمہیں یہاں رہنے کا حق ہے، تم یہاں رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہم سب آزاد ہیں، لیکن تمہاری وجہ سے رایا کی بہت سی بہن بیٹیاں خراب ہو رہی ہیں اور تمہاری خوبصورتی سے اتنی مبہوت ہوتی ہیں کہ اپنا آپ تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیتی ہیں۔ ان کے گھر کے مرد بہت پریشان ہیں، جس کی وجہ سے میرے پاس تمہاری شکایت آئی ہے۔ اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ تمہارے سر کے بال اتار دیے جائیں گے تاکہ کوئی بھی عورت تمہیں دیکھ کر مائل نہ ہو سکے۔ جبکہ وہ آدمی فوراً ہی یہ بات سن کر جھنجھلایا اور کہنے لگا، سلطان معظم یہ غلط ہے، میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیوں؟ میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی جینے کا حق ہے۔ میں مصر میں موجود تھا تو وہاں سے بھی مجھے یہی سب باتیں سننے کو ملتی تھی اور مجھے وہاں سے نکال دیا گیا، اور جو میں یہاں پر نوکری کی تلاش میں آیا ہوں تو میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ وہ عورتیں میری جانب خود مائل ہوتی ہیں، میں کسی کو خود کی جانب مائل نہیں کرتا ہوں۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک پل میں انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، وہ بھی اس طریقے سے ہی زلیخا سے پریشان تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس آدمی کو دیکھ کر انہیں ہمدردی بالکل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک عجیب سا اس کی شکل کو دیکھ کر اب غصہ آنے لگا تھا۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم درست کہہ رہے ہو، تم انسان ہو، تمہیں جینے کا حق ہے، ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جو تمہیں معلوم ہو چکی ہے یہ بات کہ تم اس خوبصورتی کے ساتھ کہیں بھی نہیں رہ سکتے ہو، تو پہلی فرصت میں خود کو تبدیل کرو۔ تم مصر سے اسی وجہ سے نکال دیے گئے ہو اور اس کی وجہ تمہاری خوبصورتی ہے، تو تم اپنی خوبصورتی کو ختم کر دو تاکہ تم آرام سے زندگی گزار سکو۔ یہ بات سن کر وہ بہت جھنجھلائے، اس نے بہت انکار کیا، لیکن سلطان معظم کے حکم کے آگے اس کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ نائی کو بلا کر اس کے سر کے بال مون دیے گئے۔ وہ آدمی ہلکی نمی آنکھوں میں لیے دربار سے جا چکا تھا۔ سلطان معظم اس کے بارے میں بہت سوچ رہے تھے۔ اس آدمی کے بال اتر جانے کے باوجود بھی اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ مزید ہی حسین محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن سلطان نے اس کو مزید پریشان نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ واقعی اس کے ساتھ ناانصافی تھی۔ کچھ دن مزید گزر گئے اور ایک بار پھر کچھ آدمی ان کے دربار میں اس آدمی کی ہی شکایت لے کر آئے کہ وہ آدمی بالکل بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، ہمارے گھر کی عورتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، وہ اپنا آپ اس کے قدموں میں نچھاور کر رہی ہیں، اپنے آپ کو اس کے سامنے بے لباس کر دیتی ہیں، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں سب بے پردہ ہو گئی ہیں، اس کی خوبصورتی کے آگے سب اپنی حیا کو بالائے طاق رکھ رہی ہیں۔ اب یہ باتیں سلطان کو بالکل بے قابو کر چکی تھی۔ ان کی رائے میں یہ گناہ رکنے کی بجائے مزید بڑھ رہا تھا، ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ زناکاروں سے انہیں سخت نفرت تھی، نہ انہوں نے کبھی یہ کام کیا تھا، نہ انہوں نے اپنی رایا اور اپنی فوج میں موجود سپاہیوں کو ایسا کام کرنے کی اجازت دی تھی۔ وہ خود ایک بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے لیے صرف ایک بیوی رکھی ہوئی تھی۔ وہ چاہتے تو اپنے ساتھ 2 سے 4 بیویاں رکھ لیتے، خود کو لذت کے لیے کنیزوں کو استعمال کرتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک نیک اور شریف سلطنت کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے کبھی بھی زنا کو ترجیح نہیں دی تھی، بلکہ سلطان کو ترجیح دی تھی۔ اس وجہ سے اب ان کا دماغ بالکل بے قابو ہو چکا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی نشست سے غصے کے عالم میں کھڑے ہوئے اور وزیر کو حکم دیا، پوری رایا میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ اگر کسی عورت نے بھی یہ کام کرنے کی جرت کی بنا اس بات کا احساس کیے کہ وہ ایک عورت ہے، اس کا در پوری رایا کے سامنے سر سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس عورت پر بالکل بھی رحم نہیں کھایا جائے گا۔ جو یہ غلط بات کرے گی اس کی معافی اس کو کسی صورت نہیں ملے گی۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو وہ سلطان کو کہنے لگا، حضور آپ کا غصہ بجا ہے، لیکن اگر ایسا اعلان ہوتا ہے تو پوری رایا بغاوت پر اتر آئے گی، کیونکہ عورت کے ساتھ ایسا کرنا غلط ہو جائے گا۔ بنت ہوا کو نازک پھول قرار دیا گیا ہے، اگر ہم لوگ ان کے ساتھ ایسا ظلم کریں گے تو لوگ آپ کے ہی خلاف ہو جائیں گے۔ سلطان یہ بات اچھے سے جانتے تھے، وہ ہمیشہ ہی عورتوں کی عزت کرنا اپنا اولین ترجیح سمجھتے تھے۔ کنیزوں کو اپنی بیٹیوں کی نظر سے دیکھنا، ملازماؤں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، اور کوئی بھی عورت رایا کی اگر ان کے دربار میں عرضی لے کر آتی تھی تو اس کو عزت کے ساتھ سننا ان کے سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لیکن بات اب زانیوں کی آ گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی نگاہیں
पल में बदल दी थी। वजीर की बात सुनकर वो कहने लगे, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। अगर किसी ने भी मेरी तस्दीक करने की जुर्रत की तो उसके लिए बहुत गलत हो जाएगा। ये बात सुनकर वजीर यकदम ही खामोश हो गया और माजरत करके ऐलान के लिए महल से चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की पुश्त को बहुत गहरी निगाहों से देखते हुए उनके दिमाग में न जाने क्या चल रहा था, वो खुद नहीं जानते थे। पूरी राया में इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि कोई भी औरत अगर ये काम करती है तो उसको बीच मैदान के अंदर उसका सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। और ये बात सबके लिए बहुत अजीब थी, क्योंकि सब लोग ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के किरदार से वाकिफ थे। वो सब जानते थे कि उनकी शख्सियत कैसी है। वो एक जालिम बादशाह नहीं बल्कि एक रहमदिल बादशाह थे। वो कभी भी ऐसा जुल्म अपनी राया की औरतों के साथ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उनके खास वजीर के मुंह से ये ऐलान सुना तो सब लोग ही परेशान हो गए। बहुत से लोगों ने सुल्तान की इस बात पर नफ़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो एक सल्तनत के बादशाह की नफ़ी किसी सूरत नहीं कर सकते थे, इसलिए आपस में ही चहमगोइयाँ करके खामोश हो गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि गुनाहगार कौन है। सुल्तान उस आदमी को बिल्कुल भी सजा नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो खुद किसी को भी अपनी जानिब माइल नहीं कर रहा था। सबका ही ये कहना था, लेकिन बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुई थी। सुल्तान ने यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डराने की खातिर लोगों में ये बात फैलाई कि जो भी औरत ये काम करेगी उसका दर सर से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन औरतें अभी भी अपने इस फेल से बाज नहीं आ रही थी और दिन ब दिन उनके पास शिकायतों की लाइन लगती जा रही थी। अब सुल्तान बहुत परेशान हो गए थे। इस वजह से उन्होंने अपने वजीर के साथ मिलकर एक मंसूबा तैयार किया कि वो बगदाद से एक औरत को बुलवाएंगे जो उनके लिए ही भेजी हुई होगी। वो औरत खुद उस आदमी के पास जाएगी और मालूम करेगी कि आखिर वो ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से औरतें अपने आप को बेकाबू होने से रोक नहीं पाती। वजीर ने जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ये मंसूबा सुना तो वो कहने लगा, सुल्तान मौज़म, जो बड़े से बड़े ख़ानदान की और शरीफ ज़ादियाँ खुद को इस आदमी के सामने माइल होने से नहीं रोक पाई तो हमारी बुलाई हुई औरत भी खुद को कैसे रोक पाएगी? वो भी तो एक औरत ज़ात होगी। मुझे जहाँ तक लगता है वो भी इस आदमी की खूबसूरती के सामने चंद मिनट भी रुक नहीं पाएगी। सुल्तान मौज़म ने वज़ीर की यह बात सुनी और कहने लगे, नहीं वज़ीर, न जाने क्यों उस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि वो मजलूम नहीं बल्कि वही जालिम है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी इतना बेकाबू होकर खुद को बेलिबास कर दे और उसके साथ गलत कारी करना शुरू कर दे। मेरी राया की बहन बेटियां बहुत अच्छी हैं, वो लोग कभी भी अपने साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती। कोई तो राज है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं हो रहा और इस वजह से लोग औरतों को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। यकीनन कोई तो ऐसी बात मौजूद है जो उस आदमी से जुड़ी हुई है। वजीर ने सुल्तान की बात सुनी और वो खामोश हो गया और अगले रोज ही बगदाद से एक बहुत हसीन दशीज़ा को बुलाया गया और उसको सारी चीज़ों से आगाह कर दिया गया कि उसको किस तरीके से उस आदमी के पास जाकर अपने नफ्स पर काबू पाने की कोशिश करनी है और इस राज को निकालना है जो उस आदमी से जुड़ा हुआ है। वो लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की एक अजीज की बेटी थी। वो एक रोज़ बगदाद में गए थे जिसकी वजह से उनकी मुलाकात एक राहगीर से हुई थी। वो जो कुछ पल के लिए उनके घर क़याम के लिए रुक गए थे वो शाही लिबास में मौजूद नहीं थे। इस वजह से वो आदमी उन्हें फ़ौरन ही अपने घर ले गया था। वहाँ पर उनकी मुलाकात उस हसीन दुशीज़ा से हुई थी और इसके बाद जब उन लोगों को ये बात मालूम हुई कि यह राहगीर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सल्तनत के बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं तो वो बहुत खुश हुए और इसके बाद से ही उन्होंने वादा कर लिया था कि जब भी हमारी ज़रूरत आपको पेश आए तो हम लोग आपकी खिदमत में ज़रूर जाएंगे। ऐसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद से उस लड़की को बुलाया था जिसका नाम समरा बिनते फुरकान था। जब उसको ये सारी बातें बताई गई कि औरतें उस आदमी को देखकर इतना मबहूत हो जाती हैं कि अपनी हया को तरजीह देने की बजाय चंद पल की लज्जत के लिए खुद को बेलिबास करके उसकी जानिब दौड़ी चली जाती हैं, तो वो लड़की ये बात सुनकर एक पल के लिए घबरा सी गई। उस लड़की के चेहरे पर घबराहट तारी हो गई और वह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब देखते हुए कहने लगी, सुल्तान मौज़म, जब यहाँ की हसीन हसीन लड़कियाँ बड़े घरानों की शरीफ ज़ादियाँ ये काम कर रही हैं तो फिर तो मैं एक मामूली सी लड़की हूँ। न जाने कहीं मैं भी बहक गई तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे बाप की इज़्ज़त पर दाग लगे और मेरी इज़्ज़त भी सारी ज़िंदगी के लिए एक दब्बा बनकर रह जाए। सुल्तान ने उस लड़की की बात सुनी और उसको समझाते हुए कहने लगे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन औरतों को अपने नफ्स पर काबू होता है वो किसी भी मर्द के सामने खुद को निछावर नहीं करती हैं। तुम खुद को जब तक मजबूत रखोगी तब तक तुम्हारा ईमान मजबूत रहेगा। दिल में बस एक बात याद रखना कि अल्लाह ताला ज़िनाकारों से नफरत करते हैं, उन्हें जहन्नुम की आग में डाल देंगे। अगर तुम्हारे जहन में ये बात रहेगी तो तुम कभी भी उस आदमी को देखकर माइल नहीं होगी
اور حرام کو ترجیح نہیں دو گی۔ وہ آدمی کچھ تو ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہی عورتیں اس کی جانب مائل ہو رہی ہیں اور خود کو اس کے سامنے بے لباس کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی یکدم ہی جذباتی ہوگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں اس راز کو سب کے سامنے عیاں کرے گی، اور اگلے روز ہی وہ بالکل عام لڑکیوں کی طرح اس آدمی سے جان کا ٹکرائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خاص وزیر عام لباس میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے اپنا بیس مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ کوئی بھی ان کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ ایک سلطنت کے بادشاہ ہے اور ان کے ساتھ چلنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ان کا خاص وزیر ہے۔ وہ آدمی نہ جانے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ کر کیا بولا تھا کہ وہ فوراً ہی اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ یہ چیز دیکھ کر دونوں ہی ٹھٹک گئے اور اس کے پیچھے قدم بہ قدم خاموشی سے چلنے لگے۔ وہ لڑکی اس آدمی کے ہمراہ اس کے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ سلطان اور وزیر فوراً ہی اس گھر کی کھڑکی کے پاس پہنچ کے اور اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ وہ آدمی نہ جانے اس لڑکی سے کیا کیا باتیں کر رہا تھا اور اچانک ہی اس نے ایک مشروب نکال کر اس لڑکی کے سامنے کیا، جبکہ سلطان اس چیز کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ یقیناً اس مشروب کے اندر کچھ تو ایسا موجود تھا جس کی وجہ سے کوئی راز اس آدمی سے جڑتا تھا۔ وہ اور وزیر اس چیز کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ اندر موجود وہ لڑکی اس تکلف سے اسے منع کر رہی تھی اور اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ آدمی باضد تھا کہ وہ یہ مشروب پی لے۔ وزیر نے سلطان کی جانب دیکھا اور ان کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی زدہ آواز میں بولا، سلطان معظم، یقیناً اس مشروب میں کچھ تو موجود ہے جس کی وجہ سے عورتیں بہک رہی ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ سلطان اسے اشارہ کر دیا اور غور سے اندر کے منظر کو دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی بار بار اس مشروب کو پینے سے انکار کر رہی تھی، لیکن اس آدمی نے فوراً اس مشروب کو اس لڑکی کے منہ کے ساتھ لگا دیا اور زبردستی اس کے منہ میں انڈیلنے لگا۔ سلطان اس منظر کو دیکھ کر خود کے اشتعال پر بہت مشکل سے قابو پائے ہوئے تھے۔ جیسے اس لڑکی نے وہ مشروب پیا تو اس کا سر گھومنا شروع ہو گیا اور اس نے فوراً ہی اپنے تن سے دوپٹہ جدا کر دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ لوگ فوراً ہی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ لڑکی اپنے کپڑے اتارنا شروع کرتی اس سے پہلے سلطان نے بڑے ہوئے مٹکے میں پانی اس لڑکی کے سر پر انڈیل دیا۔ پانی اس کے جسم پر گرتے ہی اس کے جسم پر یکدم کپ کپی طاری ہوگی اور وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ میں لوٹی اپنا جسم کپڑوں سے آزاد کرنے کے لیے مچلنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی وزیر نے اس لڑکی کی ایک مخصوص نس دبائی تھی جس کی وجہ سے وہ وہیں پر زمین دوز ہوگی۔ وہ آدمی اس گھر سے نکل کر بھاگتا اس سے پہلے ہی سلطان کے سپاہیوں نے اسے وہاں پر بندی بنا لیا اور تھوڑی دیر بعد ہی سلطان کے حکم سے اسے میدان میں لے گئے جہاں پر پھانسی کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی رایا کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو دور دور سے لوگ اس میدان میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصل روپ میں آ چکے تھے، جبکہ وہ آدمی خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں اس انسان کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تمہیں دیکھتے ہی ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ تم ہماری بہن بیٹیوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ یقیناً تم کچھ ایسا کر رہے ہو جس کی وجہ سے وہ اپنا آپ کھو کر تمہاری جانب مائل ہو رہی ہیں۔ تم میں ایسی کوئی خوبصورتی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ تمہیں دیکھ کر بہک جائیں۔ بولو تم ایسا کیا ملا رہے ہو اس مشروب کے اندر جس کی وجہ سے عورتیں ایسا کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ اس کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً ہی سچ بولتا گیا کہ اس کے پاس ایک ایسی پڑیا موجود ہے، جب وہ اس مشروب کے اندر اس پڑیا کو ملاتا ہے تو جنسی خواہشات عورتوں میں یکدم ہی اجاگر ہو جاتی ہے اور وہ اپنا آپا کھو کر خود کو بے لباس کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جبکہ یہ بات سن کر وہاں موجود بہت سی عورتیں اس آدمی کو لعنت دینے لگی اور تیز تیز اس کو ملعون کے لقب دینے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور جلال سے تلوار تھامی اور بنا کسی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ دوستو، بعض اوقات انسان کی خوبصورتی بھی انسان کے لیے بہت بڑا گناہ ثابت ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے فریبی لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنی خوبصورتی سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے میں لوگوں کو اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے تاکہ ہم آخرت میں رب کے سامنے سرخرو رہیں۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔